نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی قیامت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بروز قیامت عیسائیوں کی سرزنش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے اللہ تو تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، اور اس سے بھی کہ تیرا کوئی شریک ہو سکے۔ میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں کہ جس کا مجھے کوئی حق نہیں، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں کیسے یہ لوگوں سے کہہ سکتا تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور تجھے معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں علم کو اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کے سپرد کر دینا، یہ اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شان ادب ہے کہ جو قیامت کے دن بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اظہار فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ اور میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر شے پر تو گواہ ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو عرض کریں گے کہ مالک تو سب جانتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ کہیں گے مالک میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میرے مالک میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمان پر تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے یہ جو توفیتنی آیا، یہاں پر قادیانیوں کے نظریے کا رد کر دیا گیا۔ قادیانی اس لفظ توفیتنی سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وہ انہیں اٹھایا نہیں بلکہ ان کی وفات ہو گئی، اور توفیتنی لفظ سے استدلال کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں تو علماء نے اس کا جواب دیا یہ استدلال ان کا بالکل غلط ہے، کیونکہ اول تو لفظ توفا موت کے لیے خاص ہے ہی نہیں، یعنی وفات کے لیے خاص ہی نہیں، بلکہ اس کا فرماتے ہیں علماء کسی شے کو پورے طور پر گھیر لینے کو، یعنی کسی شے کو پورے طور پر لینے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بغیر موت کے بھی ہو۔ وہ کیسے؟ تو اس کا جواب بھی علماء قرآن حکیم کی اس آیت سے دیتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت،
اور جو نہ مرے ان کے سوتے میں، یعنی جو لوگ سوتے ہیں تو وہ مر تو نہیں جاتے، لیکن ان کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ وہ اس دنیا سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں۔ اور یہ توفا کا لفظ یہ سونے پر بھی آتا ہے، تو اس سے وفات پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ جب یہ سوال و جواب قیامت کے دن کا ہے، اگر لفظ توفا موت کے معنی میں فرض بھی کر لیا جائے، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر تشریف لانے سے پہلے وفات پانا اس سے ثابت نہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ بات قیامت کے دن کی ہو رہی ہے، اور قادیانی یہاں کی بات کرتے ہیں، یہ تو قیامت کے دن توفا کا لفظ یہاں پر آیا کہ قیامت کے دن وہ اس کا جواب دیں گے۔ اور اس کے اوپر بہت ساری اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی فتاوی رضویہ میں 15ویں جلد میں اس کا پورا جواب دیا ہے کہ مرتد قادیانی کے رد پر آپ نے پورا رسالہ لکھا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ وہاں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہے اور بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے جو کفر پر رہے مالک تو ان پر عذاب فرمائے، تو بالکل حق ہے، بجا ہے، یہ تیرا عدل و انصاف ہے، اور کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد بھی کفر اختیار کیا اور جو ایمان لائے تو انہیں بخشے، تو مالک یہ تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو ان تعذبہم فانہم عبادک، آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ کس طرح سنی یہ حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی جو 13ویں پارے میں آتا ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا، یہ والی آیت پڑھی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت میری امت، میرے آقا کتنا رو رہے ہیں، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دیکھیے حضور کا اپنی امت سے محبت دیکھیے، میرے آقا ان آیتوں کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب روتے ہیں تو وہاں سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ تعالی حضرت جبریل کو بھیج دیتا ہے، فرماتا ہے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن جبریل امین کو بھیجتا ہے، جاؤ ان کے پاس اور ان سے معلوم کرو کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے، میرے محبوب اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کا رب پوچھ رہا ہے کہ اس قدر گریہ اتاری کیوں، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکوں۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا۔ پھر حضور کا وہ جواب لے کر جب جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے، تو وہاں سے جواب یہ آتا ہے، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں
ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اس سے علماء کہتے ہیں اس حدیث پاک سے 4 باتیں معلوم ہوئی، وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہماری جان، ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ پہلی بات علماء کہتے ہیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کمال درجے کے شفیق اور مہربان تھے، اور امت کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کسی شرط اور قید کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگی۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، بغیر بخشش کے مالک انہیں بخش دے میری امت کو، حضور اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اس حدیث پاک سے پتہ چلا۔ دوسری بات علماء کہتے ہیں کہ اس امت مرحوم کے لیے عظیم بشارت ہے اس حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی بخشش کے معاملے میں اپنے حبیب کو کل قیامت کے دن راضی فرما لے گا۔ یعنی حضور تو فرماتے ہیں جب تک میں راضی نہ ہوں گا، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیں پیارے آقا کتنا پیار کرتے ہیں۔ تیسری بات علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہونے کے باوجود حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا، اور اس سے حضور کی عظمت اور شرف کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اور چوتھی بات جو اس حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرماتا ہے اور آپ کو راضی فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضور نماز میں ہیں تو اگر چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے تو وہاں پر بھی یہی لفظ آتا ہے محبوب آپ کی رضا جس میں ہے آپ اسی طرف پھر جائیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس حدیث پاک کو اپنے اس شعر میں، ان 3 شعروں میں کتنا خوبصورت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، کہ یا اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کے ہمیں بخش دینا۔ تو ہم حضور کی امت میں ہیں، ہم ہیں گناہگار لیکن غدار نہیں ہیں، لیکن مالک تو ہمیں بخش دے۔ پھر بخش یعنی بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، کیا خوبصورت شعر میں اعلیٰ حضرت حدیث پاک کو بند کرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی 2 آیتیں سورہ مائدہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے علماء فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں سچ بولا تھا ان کا سچ قیامت کے دن ان کے کام آئے گا اور انہیں نفع دے گا، کیونکہ عمل کا مقام یہ دنیا ہے، آخرت نہیں، بلکہ آخرت جزا ملنے کا دن ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا اور جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت کل قیامت کے دن بندے کو نفع نہ دے گی۔ لہٰذا قرآن کی یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے، اے عقل مندو، اگر تم عقل مند ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ سچائی کے راستے کو اپنا لے اور سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا یہ بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے، جھوٹ بولنے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنے والے ان عیسائیوں کا رد ہے، اور کہا گیا ان کو کہ جب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک اللہ ہے تو یہ دونوں حضرات بھی اللہ کی ملک میں ہیں اور اس کے بندے ہیں، تو لوگوں یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کسی کی ملک میں ہو اور عبد ہو وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا زبردست رد کر کے انہیں بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کی 120 آیات آج مکمل ہوئیں۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کی 120 آیات کا درس سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل سے سورہ انعام کا آغاز ہوگا، مکمل قرآن سننا اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین آج ہم نے سنا تیرے محبوب ہم سے مولا کریم کتنا پیار کرتے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کے اس کرم کا صدقہ مولا کریم جو تیرے ہاں ان کا جو مقام اور عزت ہے، رب کریم اپنے محبوب کی عظمتوں رفتوں بلندیوں کا صدقہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے، ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے، ہمیں حضور کے عشق میں فنا کر دے، حضور کا عشق ہماری رگ رگ میں سما جائے۔ ایسا مولا کریم حضور کے جتنے دنیا بھر میں صحابہ سے لے کر آج تک عاشقان رسول ہیں ان سب کے عشق کا واسطہ ہمیں عشق رسول کی دولت دے دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے حضور کا عشق۔ مولا کریم حضور جو دین لائے ہیں اس دین کو بھی سمجھنے والا، اس دین پر بھی عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کا نور دے دے، قرآن کی معرفت دے دے، قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق دے دے، اس قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے والا بنا دے، اس قرآن حکیم کی حکمت ہمیں عطا کر دے، اس قرآن حکیم کی برکتیں عطا کر دے، اس قرآن حکیم کی عزتیں عطا کر دے۔ مولا کریم مرتے دم تک اس قرآن حکیم کے ساتھ مولا کریم ہمیں وابستگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔